میں آپ کو ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور شعرا اور خطبہ بھی سنیں اس کو. نعرہ میں نہیں لگواتا، اگر کوئی حدیث پڑھے تو میں نعرہ نہیں لگواتا. سنیے، یہ کتاب ہے امام قاضی عیاض مالکی اندلوسی. امام قاضی عیاض نے لکھا، کیا لکھا غور سے سنو پیارے. نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو یا قرآن پڑھ رہے ہو، اچانک ایک بچھی آپ کی امامہ میں گھسے اور ایک بچھی آپ کے سر میں داخل ہو اور وہ بچھی آپ کو کاٹ لے، تو بتائیے آپ کی کیفیت ہماری کیفیت کیا ہوگی. لیکن آؤ پیارے، اسی روئے زمین پر ایک عاشق کی بات سنو. حضرت امام مالک محبت سے کہو یا رسول اللہ. امام مالک حدیث پاک کا امام مالک حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں. اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، اچانک آپ کو پسینہ آیا، اچانک آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. جب حضرت امام مالک حدیث پاک پڑھا کر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا. قال عبداللہ ابن المبارک كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغت أقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق عنه الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا، اور کس نے پوچھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے. اے امام مالک، آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آپ کے چہرے پر پسینہ آیا، آپ پریشان ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ غور سے سنو پیارے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو حضرت امام مالک جواب دیتے ہیں کہ سنو سنو، میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا اور میرے امامہ میں ایک بچھی تھی جس نے 16 بار مجھے ڈنک مارا ہے، لیکن مصطفیٰ کی تعظیم میں، مصطفیٰ کے ادب میں میں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جادو جو فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو رو جہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چونکہ آپ دنیا کا کوئی انسان آ جائے وہ مصطفیٰ سے افضل نہیں ہو سکتا. اور میرا مزاج یہ ہے کہ ممبر شریف پر اگر کوئی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی اس وقت اپنے وقت کا محدث بھی آئے تو میں اس کی تعظیم میں نہیں کھڑا ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہم پر ایمان اور فرض ہے. غور سے میں اپنی بات شروع کروں، محبت سے پڑھیے درود پاک. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں. اور سے سنو پیارے، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ماہ شگفتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، ایسے ایجاد ہوا کرتے ہیں. اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. اور ہاں یہی کرتی ہیں چڑیا فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شکرانے ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں. اور ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی آور، ہر طرف سے وہ پرارما پھر کر تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں. اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، تو وجد میں ہو کے اے جانے بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اور استاد زمن حضرت حسن رضا بریلوی کہتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے پڑھو تاکہ زبان پاک ہو جائے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ. اور رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ.
محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی اللہ محمد. عظمت مصطفیٰ کو نگاہوں میں رکھیں اور پھر آپ مجھ سے حدیث پاک سنیں. لوگوں اس جانور کو ذرا غور سے دیکھیے، اس جانور کو غور سے دیکھیے. اس کو اردو زبان میں گوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور انگریزی میں مونیٹر لیزارڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن خالویہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس کی عمر 700 سال ہوتی ہے. 40 دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے. لیکن اس جانور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اے لوگوں سنو، واہ 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 سبحان اللہ، زندہ باد ماشاءاللہ. بہت اب یہ جانور مصطفیٰ کی تعظیم کر رہا ہے، مصطفیٰ کا ادب کر رہا ہے. سنو پیارے، جو سزا چور کی وہ سزا مدثر رضا کی اگر میں ثبوت پیش نہ کروں تو. اے لوگوں سنو، یہ کتاب دیکھیے، شفا شریف ہے، امام قاضی عیاض ہے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، جن کی شان کا یہ عالم کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے تو یہ کہیے مظہر مصدریت پر آزاد درود، مصدر مظہریت پر لاکھوں سلام. جاؤ تذکرت پہ اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود، وقت اعلیٰ کے منت پہ لاکھوں سلام. بہت عمدہ، زندہ باد ماشاءاللہ. سنو، کعبے کے بدر الدجا تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے. حضرت فاروق اعظم حدیث کے راوی ہیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سنیے ادب سے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في محفل من اصحابه اذا صاد دبا وقال من هذا نبي فقالوا واللات والعزى لا آمنت بك او يؤمن بك هذا الدب وطرحه بين يدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی اسی جانور کو اپنے ہاتھ میں لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں اس جانور کو رکھ دیا اور کہا واللات والعزى لا آمنت بك او يؤمن بك هذا الدب وطرحه بين يدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد عربی، میں آپ پر ایمان لاؤں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، میں آپ کے دامن کرم میں پناہ لوں گا اگر یہ جانور آپ کا کلمہ پڑھ لے، اگر یہ جانور آپ کے رسالت کی گواہی پیش کر دے، یہ جانور اگر آپ کو آقا مان لے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت ہیں اور یہ جانور مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. ذرا غور سے سننا پیارے. اللہ کے نبی اس جانور کی جانب متوجہ ہوئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، یا دبو. اس جانور کو آقا نے پکارا، کہا یا دبو. یہ جانور کہتا ہے لبیک و سعدیک یا زین من واف القیامہ، لبیک و سعدیک یا محبوب رب العالمین، یا رسول اللہ. دنیا و آخرت کی تمام ارجمندیاں، دنیا و آخرت کی تمام رفاتیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر نچھاور ہے. سبحان اللہ. غور سے سنو پیارے. اب یہ جانور سے مصطفیٰ نے کیا پوچھا؟ آج 15 سال بیٹھ کر لوگ عربی نہیں بول پاتے، لیکن اس جانور سے جب میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتا ہے، یہ جانور سے، تو یہ جانور کیا کہتا ہے؟ الذی فی السماء. عربی بول رہا ہے. جانور کہتا ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا راستہ سمندر میں ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا کرسی عرش پر ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی رحمت جنت میں ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عذاب جہنم میں ہے. اب ذرا غور سے سنو پیارے، دل تھام کر مصطفیٰ جان رحمت نے اس جانور سے پھر پوچھا ومن انا، میں کون ہوں؟ اب سنو پیارے، دیوبندی نہیں سمجھ سکا، وہابی نہیں سمجھ سکا، تھانوی نہیں سمجھ سکا، نانوتوی نہیں سمجھ سکا، جانور سمجھ گیا. جانور کہتا ہے انت رسول رب العالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین قد افلح من صدقک وخاب من کذبک. یا رسول اللہ، آپ کعبے کے بدر الدجا ہیں، طیبہ کے شمس الضحا ہیں، شاف
دافع روز جزا ہے، دافع جملہ بنا ہے، طیبہ کے ماہ تمام ہے. اتنا کہنا تھا کہ بریلی کا امام پکار اٹھا، سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہادت. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اے لوگوں، جب اس جانور نے کہا انتا رسول رب العالمین خاتم النبیین، لوگوں یہ حوالہ ہے، شفا شریف ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، وہابی بھی پڑھتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ بغض لے کے پڑھتا ہے، ہم مصطفیٰ کے عشق میں حدیث پڑھا کرتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اب یہ جب اعرابی نے کہا، اب اس جانور نے کہا، یہ جانور سبحان اللہ، یہ جانور کہہ رہا ہے، آئے 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 کہو نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ کہتا ہے انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک وخاب من کذبک. یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں محبت سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. عظمت مصطفیٰ، حدیث اس بات سنو پیارے، عظمت مصطفیٰ. ابھی محبوب ہمارے نقیب اہل سنت نے کہا بولے آپ صرف دعا فرما دیں انشاءاللہ. میں حدیث پاک پڑھتا ہوں پورے ہندوستان میں کبھی بھی جو ہے یہ لطیفہ بیان نہیں کرتا. جس وقت میری داڑھی ابھی نہیں آئی تھی اس وقت یہاں میں آ کے بول کے گیا ہوں، ہے نا، 20 سال 18 سال پہلے. اب یہ غور سے سنو پیارے، مصطفیٰ کی عظمت مصطفیٰ ہے. کوئی وہابی چیلنج کر دے تو میرے سامنے بھیج دو، چھپراہی کا ہوں میں، ہے نا. غور سے سنو، محبت سے پڑھے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر غور سے سنو پیارے، غور سے سنیے، اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ شروعاتی دور ہو اور 41 دن اس کا گزر گیا ہو، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، دنیا کا کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ، دنیا کے امریکہ کے ناسا کے ہوں یا پھر اس میں ایڈورڈ یونیورسٹی کے ہوں یا کسی بھی یونیورسٹی کے ہوں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس عورت کے پیٹ میں انسان کا بچہ ہے، کہ جانور کا بچہ ہے، کہ خرگوش کا بچہ ہے، کہ گرگٹ کا بچہ ہے. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے مولانا اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ثبوت پیش کر رہا ہوں. غور سے سنیے پیارے، یہ ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں ایک بچہ 38 دن کا. اب دنیا، اب یہ غور سے تصویر دیکھیے، یہ 38 دن کی تصویر ہے. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ خرگوش کا بچہ ہے، کہ جانور کا بچہ ہے، کہ انسان کا بچہ ہے. چلیے یہ 38 دن ہو گیا. اب ایک اور تصویر دیکھ لیجئے 41 دن کی. غور سے یہ 41 دن کی تصویر ہے. بتائیے علماء اہل سنت، کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ اس عورت کے پیٹ میں انسان کا بچہ ہے، کہ خرگوش کا بچہ ہے، کہ جانور کا بچہ ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اب ذرا یہاں رک جائیے اور مصطفیٰ جان احمد کی حدیث پاک سنیے، محبت سے پڑھیے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد. لوگوں مسلم شریف ہے، کتاب القدر، باب کیفیت خلق الآدم فی بطن امہ، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مر بالنطفة 42 لیلة بعث اللہ الیہ ملکا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال یا ربی اذکر ام انثى
قال فیقضی ربک ما شاء اللہ ویکتب الملک. اب ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہو اور اس پر 42 راتیں گزر جائے، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے فصورھا، اس کی تصویر بنا دے. اب فرشتہ تصویر بنا دیتا ہے. وخلق سمعھا وبصرھا وجلدھا ولحمھا وعظامھا، پھر اس کی آنکھیں بنا دی جاتی ہیں، پھر اس کا کان بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کا چہرہ بنا دیا جاتا ہے. اب جب 44 دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ کا رپورٹ آیا ہے تو ہر الٹرا ساؤنڈ پکار اٹھا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ذرا غور سے سنو پیارے. اب اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے. اب یہ 44 دن کی تصویر ہے. اب اس میں آنکھ بھی نظر آ رہا ہے، کان بھی نظر آ رہا ہے، چہرہ بھی نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ 41 دن تک مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا، 42 دن ہوا مصطفیٰ نے کہا آنکھیں بنا دی جاتی ہیں، چہرہ بنا دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے لوگوں ذہن و فکر کو منبر شریف کے قریب کرو پیارے. عظمت مصطفیٰ سنو. آج دیوبندی وہابیوں کا یہ دعویٰ مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو گھٹانے کی پوری کوشش، لیکن بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی. آؤ لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو. مصطفیٰ جان رحمت ہے سبحان اللہ. جھوم کر کہو یا رسول اللہ تو میں حدیث پاک پڑھوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ منبر شریف کے علماء اہل سنت. حدثنا انس بن حسنت پڑھ رہا ہوں پیارے. حدثنا انس بن مالک ان ام الربعی وہی ام حارثۃ بن سراقۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثۃ وکان قتل یوم بدر اصابہ سهم غرب فان كان في الجنة صبرت وان كان غیر ذلك اجتهدت علیہ في البقاء. قال یا ام حارثۃ انها جنان في الجنة وان ابنك اصاب الفردوس الاعلی. ذرا غور سے سنو پیارے. بدر کے میدان میں حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ حوض سے پانی لے رہے ہیں. اچانک آپ کے گلے پر ایک تیر لگا، آپ کا انتقال ہوا. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت حارثہ بن سراقہ کی امی جان حاضر ہوئی. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی محبت میں سرشار ہو کر میرا بیٹا آپ کی محبت میں انتقال ہو گیا. یا رسول اللہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ میرا بیٹا جنتی ہے یا جہنمی ہے. غور سے سننا پیارے. فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دینے والے مصطفیٰ، دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مژدہ سنانے والے داتا آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ام حارثۃ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی. اے حارثہ کی ماں، اللہ کی بہت سی جنتیں ہیں اور اس وقت تیرا بیٹا جنت الفردوس میں آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت سرکار کا مسلک کل بھی سچا تھا، اعلیٰ حضرت سرکار کا مسلک آج بھی سچا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عقیدہ ہمیں دیا وہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، وہ مصطفیٰ کی حدیث کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. آئیے ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے اور اپنے بریلوی ہونے پر ناز کرو. محبت سے پڑھو درود پاک. اللہ رب سیدی یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. غور سے سنو پیارے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یا رسول اللہ آپ کے جسم مقدس کا پسینہ، آپ کے جسم انور کا پسینہ جس دلہن کو مل جائے یا رسول اللہ زندگی کے آخر لمحے تک نہ اسے کسی خوشبو کی ضرورت ہو، نہ اسے کبھی کسی عطر کی ضرورت ہو. لوگوں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مکمل حدیث پاک ہے. محبت سے سنو. حدیث پاک پڑھتا ہوں.
اٹھائیے امام طبرانی المعجم الاوسط میں فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زوجت ابنتی وانی احب ان تعیننی بشیء فقال ما عندي ماشٍ ولكن اذا كان غدا فتعال بجئني بقارورة واسعة الراس وعود الشجر وآية بيني وبينك ان اجيف ناحية الباب. ذرا غور سے سننا پیارے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و اجمل الثناء کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی اپنے شوہر کے گھر جائے گی, میری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے. یا رسول اللہ مجھے عطر کی ضرورت ہے, آقا مجھے عطر عطا فرما دے. ذرا غور سے سننا پیارے. مصطفیٰ جان عالم ارشاد فرماتے ہیں میں تجھے عطر ضرور پیش کروں گا, ایک کام کر کل صبح آنا اور ایک لکڑی لے کر آنا اور ایک شیشی لے کر آنا اور پھر میری بارگاہ میں چلے آنا. پھر دوسرے دن فجر کی نماز ختم ہوئی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں وہ صحابی حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں وہ شیشی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ذرا کی عظمت ذرا سنو پیارے. مصطفیٰ جان رحمت کے مقام اور منصب کو دیکھو. آج اگر کوئی اس میں باپ ایسا ہو یا کوئی ایسا بھائی ہو یا کوئی ایسا ماموں ہو یا ایسا کوئی چچا ہو جس نے اپنی بھانجی کی شادی میں یا اپنی بھتیجی کی شادی میں یا اپنی بیٹی کی شادی میں عطر کی جگہ پر اپنے جسم کا پسینہ اتار اتار کر شیشی میں رکھا ہو اور رکھنے کے بعد کہا ہو لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا تاکہ وہ لگا لیا کرے, کوئی ایسا نہیں ہوگا پیارے. لیکن آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. مصطفیٰ جان عالم آستین رحمت کو پلٹتے ہیں اور اپنے آستین مبارک کو ہٹانے کے بعد کلائی مبارک سے پسینہ نکال نکال کر اس شیشی میں ڈال رہے ہیں. جب شیشی بھر گئی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابی کو دیا اور کہا لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہنا جب جب اسے ضرورت عطر کی پڑے اس کو لگا لیا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری فرما دے گا. غور سے سننا پیارے. اب وہ صحابی مدینہ شریف کی گلیوں کے رہنے والے وہ اپنے گھر پہنچے, بیٹی کا نکاح ہوا, بیٹی کو وہ پسینے کی شیشی کو تھمایا اور کہا بیٹی چلی جا اور جب جب تجھے خوشبو کی ضرورت پیش آئے مصطفیٰ جان رحمت کے اس پسینے کو لگا لیا کرنا. اے لوگوں ذرا غور سے سنو پیارے. اب وہ بیٹی اپنے گھر پہنچتی ہے, جب جب اسے عطر کی ضرورت پیش آئی ہے, جب جب اسے خوشبو کی ضرورت پیش آئی ہے, وہ عطر کی شیشی سے وہ پسینہ نکالتی ہے اور اپنے جسم پر لگا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنو پیارے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب وہ لڑکی مدینہ کی گلیوں میں سے جب اس پسینے کو لگاتی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو سے پورا مدینہ خوشبودار ہو جایا کرتا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو پکار اٹھے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور سے سنو پیارے. دو تین حدیث پاک اور میں پڑھنا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایسے ماحول میں جب مائک کی سیٹنگ کرے نا تو ذرا قاعدے کی سیٹنگ ہونی چاہیے, ہے نا, تاکہ کھل کے آدمی بول سکے. محبت سے کہو نا یا رسول اللہ. آئے ہائے اپنے بریلوی ہونے پر ناز کرو. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال ایسا ہے کہ آپ اس کا جواب مجھے دیں. اگر کسی آدمی کے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے, پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے اور ٹوٹ کر باہر نکل جائے, آپ ڈاکٹر کے پاس لے چلے اور دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو جمع کرے اور ڈاکٹر سے کہیے ڈاکٹر صاحب یہ پیر کی ہڈی ہے ٹوٹ کر باہر نکل گئی ہے, اس کا علاج کر دیجئے, کتنے دن میں علاج ہوگا؟ لگے گا. تو کہا پہلے اس کا ہم ایکس رے کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ غور سے پہلے ہم ایکس رے کریں گے, ایکس رے کرنے کے بعد اس کے بعد سے ہم اس کیس کا اسٹڈی کریں گے, اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا راڈ ڈالیں گے, راڈ ڈالنے کے بعد پلاسٹر کریں گے, پلاسٹر کرنے کے بعد یہ تمام مرحلات کام ہوگا, کام ہونے کے بعد اس کے پیر کی ہڈی ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم نے کہا اس کی ہڈی 2 دن میں ٹھیک نہیں ہو جائے گی, اس کے پیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی 1 دن میں ٹھیک نہیں ہو جائے گی. تو ڈاکٹر کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, دنیا میں کوئی ایسا بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے جو اس
پیر کی ہڈی کو 2 منٹ میں ٹھیک کر دے، گدڑی کا مسلمان بول پڑے گا کہ آمینہ کے چاند میں ایسے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ایسے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو پل بھر میں شفا یاب فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہو یا رسول اللہ تو حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سننا پیارے، مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے پاس بلایا اور آقا ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن عتیق ایک دشمن ہے اسلام کا جس کو قتل کرنے کی ضرورت ہے، نام ابو رافع ہے، اس کو قتل کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو قتل کرنے کے لیے چلے، چہار دیواری پھاند کے اس کے چھت پر پہنچے، چھت پر پہنچنے کے بعد اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جب نکل کر چلے تو دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے کودنے کی کوشش کی، اندازہ نہیں لگا پائے، آپ چھلانگ آپ نے لگا دی۔ جب آپ نے چھلانگ لگا دی تو آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ٹوٹ کر باہر ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلام نے امامہ اتار کر اس کو اپنے پیر پر باندھا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غور سے سنو پیارے، عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتا الى ابی رافع فدخل علیہ عبداللہ ابن عتیق بیتہ لیلا وہو نائم فقتلہ فقال عبداللہ ابن عتیق فوضعت السیف فی بطنہ حتی اخذ فی ظہرہ فعرفت انی قتلتہ فجعلت افتح الابواب حتی انتہیت الى درجة فوضعت رجلی فوقعت فی لیلت مقمرت فانکسر الساقی فاصبتها بعمامت۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹ کر باہر ہو گئی ہے، آمینہ کے چاند کی بارگاہ میں لے کے پہنچے، کہا یا رسول اللہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ کرم فرما دے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دکھاؤ اپنے پیر کو۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے پیر کو آگے کیا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے تھوکے مبارک کو حضرت عبداللہ ابن عتیق کے ٹوٹی پنڈلی پر رکھا، لوگوں سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عتیق بتائیے کہ آپ کے پیر کی حالت کیا ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلے پیر سے زیادہ اس پیر میں طاقت آ گئی جس پر میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سر وہ جمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو پیارے، ایک حدیث پاک میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہوں، پھر حدیث پاک پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے، ابھی کہا کہ میں نے سنجیدگی سے جو کلام ہو جائے وہ زیادہ تڑک بھڑک میں نہیں، میں آپ کو سنجیدگی سے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ یا رسول اللہ میری اوقات یہ ہے، میری حیثیت یہ ہے کہ ایک تنکا بھی ہلانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آقا اگر آپ چاہ دیں، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں، اگر آپ نگاہ کر دیں تو مصیبتوں کا پہاڑ اگر ہو تو یا رسول اللہ پل میں کافور ہو جائے۔ ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے، اور محبت سے پڑھو درود پاک، کہ پھر حدیث پاک پڑھوں۔ اللہ رب محمد اے لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے۔ مصطفیٰ جان رحمت یہ بخاری شریف ہے، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو میں بخاری شریف سے ثابت کر رہا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی عبداللہ ابن عمر وعلیہ دین فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یدعو من دینہ فطلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر حضرت جابر کے اداس چہرے پر پڑی، حضرت جابر سے آقا ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں جابر کیوں اداس ہو؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ 30 وسق کھجور مجھ پر قرض ہے، جس نے مجھے قرض دیا ہے روز مجھ سے وہ قرض مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں اپنے باغ میں پانی دوں 10 سال تک پانی دیتا رہوں، 10 سال سیراب کرتا رہوں باغ کو، تو یا رسول اللہ میں قرض ادا نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ جان عالم ارشاد فرماتے ہیں ایک کام کرو، تم اپنے باغ میں پہنچو، باغ کے تمام کھجور کو توڑ لو، توڑنے کے بعد اکٹھا کر لو، اکٹھا کرنے کے بعد جس کو تمہیں قرض دینا ہے سب کو بلا لو، پھر مجھے خبر کرنا۔ ذرا غور سے سنو پیارے، 30 وسق کتنا ہوا معلوم ہے؟ یہ علماء اہل سنت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہار شریعت اٹھا کے دیکھیے، آج کے ڈیٹ میں 45.5 کوئنٹل کھجور حضرت جابر پر قرض ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دلاسا دے رہے ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ذرا غور سے سنو پیارے، مصطفیٰ جان عالم علیہ تحیت و اجمل الثنا حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر تم اپنے باغ میں چلو۔ حضرت جابر کے باغ میں مصطفیٰ جان رحمت پہنچے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر جس کو تمہیں قرض دینا ہے سب کو بلا لیا ہے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کو مجھے قرض دینا ہے میں نے سب کو بلا لیا ہے، سب حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اجوا کھجور کو ایک طرف کرو اور دوسرے قسم کے کھجور کو ایک طرف کرو اور اس کا ڈھیر بنا لو، بنانے کے بعد مجھے بتا دو۔ حضرت جابر نے ڈھیری بنائی اور بنانے کے بعد بتا دیا۔ محبت سے سنو پیارے، اب مصطفیٰ جان رحمت کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے برکت کی دعا نہیں کی، مصطفیٰ نے لعاب دہن نہیں لگایا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کھجور پر ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس ڈھیری کے ارد گرد 3 مرتبہ گھومتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت دوسرے کھجور کی ڈھیری کے قریب پہنچے اور 3 مرتبہ چکر لگایا۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر ایک کام کرو، اب جس کا جتنا قرض ہے اس کو ادا کرتے جاؤ۔ غور سے سنو پیارے، حدیث کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق 45.5 کوئنٹل کھجور قرض ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا 3 کوئنٹل کھجور ہے اس کو بھی دے رہے ہیں، جس کا 5 کوئنٹل کھجور ہے اس کو بھی دیا جا رہا ہے، جس کا 8 کوئنٹل کھجور ہے اس کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم 45.5 کوئنٹل کھجور حضرت جابر نے ادا کر دیا، لیکن ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا۔ یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔